السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالربان۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محبت کی نشانی تاج محل کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس محبوب کے بارے میں بھی جانیں گے جس کی یادگار کے طور پر اس کی تعمیر ہوئی۔ میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، تاج محل اصل میں ایک مقبرہ ہے جس کی تعمیر سلطنت مغلیہ کے 5ویں بادشاہ، جن کا پورا نام شہاب الدین محمد شاہ جہاں اول یا مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم تھا، انہوں نے اپنی سب سے چہیتی بیوی ممتاز محل کی یادگار کے طور پر اس کی تعمیر کی تھی۔ ممتاز محل کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، لیکن ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ممتاز محل 27 اپریل 1593 عیسوی میں ابو الحسن آصف خان کے گھر آگرہ میں پیدا ہوئی۔ آصف خان مغلیہ سلطنت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے۔ 30 اپریل 1612 عیسوی میں ممتاز محل کی شادی شاہ جہاں سے ہوئی۔ یہ شادی انتہائی کامیاب رہی اور تاریخ میں ایک مثالی جوڑے کے نام سے یاد کیا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ممتاز محل بلا کی ذہین اور ذی شعور خاتون تھی۔ سلطنت کے معاملات میں ان کا اہم رول ہوتا تھا۔ شطرنج کھیلنے میں بھی کافی ماہر تھی، جس کی وجہ سے شاہ جہاں بھی اکثر اوقات اپنی ملکہ سے داؤ ہار جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا جب شاہ جہاں شطرنج کھیلنے میں اپنی ملکہ سے تخت و تاج ہار گئے۔ ممتاز محل کے بطن سے شاہ جہاں کی کل 14 اولاد ہوئی، جن میں سے 7 سلامت رہی، باقی سب اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حالانکہ ممتاز محل بھی اپنی 14ویں بچی کی زچگی کے کچھ ہی وقت بعد 17 جون 1631 عیسوی کو 39 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت کی سبب انفیکشن بتایا گیا، لیکن بعد میں یہ بحث بھی سرخیوں میں رہی کہ ممتاز محل کے بے پناہ اثر و رسوخ اور سلطنت کے معاملات میں بیجا مداخلت کی وجہ سے انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ لیکن یہ بات کہاں تک درست ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ممتاز محل کی وفات برہان پور میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وقتی طور پر برہان پور میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ معروف مورخ جادوناتھ سرکار نے اپنی کتاب اسٹڈیز ان مغل انڈیا میں لکھا ہے کہ ممتاز محل نے مرتے وقت شاہ جہاں سے تاج محل تعمیر کرانے کا وعدہ لیا تھا، جس کی وجہ سے شاہ جہاں نے 1632 عیسوی میں اپنی زوجہ کی محبت کی لافانی یادگار کے طور پر آگرہ میں دریائے جمنا کے ساحل پر تاج محل کی تعمیر شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شیرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا، لیکن بادشاہ نامے میں خود شاہ جہاں کو اس کا تخلیق کار بتایا گیا ہے، اور اس کا کام استاد احمد لاہوری کی نگرانی میں 18 سال میں انجام پایا۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں 1632 عیسوی سے 1650 عیسوی کا حوالہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ کل 25 سال میں مکمل ہوا، جو کہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس کی تعمیر میں اس وقت کے 4.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے اور 20,000 معماروں اور مزدوروں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کی دیواروں پر قرآن شریف کی آیات نقش ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے اور چبوترے کی اونچائی 7 میٹر ہے۔ چبوترا لال پتھروں کا ہے۔ اس کے پیچھے دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں۔ مغلیہ طرز کا ایک خوبصورت باغ بھی ہے۔ مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ اگر تاج محل کے طرز تعمیر کی بات کی جائے تو اس کی تعمیراتی طرز فارسی، ترک، بھارتی اور اسلامی طرز تعمیر کے اجزاء کا انوکھا ملاپ ہے۔ اس کی طرز تعمیر اور انوکھا پن کی وجہ سے 1983 عیسوی میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثے کی جامع تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا، جبکہ تاج محل کو بھارت کے اسلامی فن کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا گیا ہے۔ ہر سال اس تاریخی یادگار کی زیارت کے لیے 30 لاکھ افراد آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے جو تعمیر کے بعد ہی سے دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ محبت کی یہ لازوال نشانی شاعروں،
ادیبوں، مصوروں اور فنکاروں کے لیے وجدان کا محرک رہی ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں کے نظم و نثر میں تاج محل اور اس کے عجائب پر اس قدر لکھا جا چکا ہے کہ ان سب کا احاطہ بے حد مشکل ہے۔ 1878 میں برطانوی سیاح ایڈورڈ لیئر نے کہا تھا کہ دنیا کے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا اور دوسرے جو اس سے محروم رہے۔ تاج محل کی نقل میں دنیا بھر میں کئی عمارتیں بھی تعمیر کی گئی، لیکن اب ایک پریشان کن مسئلہ یہ درپیش ہے کہ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث اس عظیم یادگار کی رنگت سفید سے پیلی ہو گئی ہے۔ یہ بات مئی 2007 میں بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتائی گئی۔ 2007 میں ہی ایک بین الاقوامی مقابلے کے ذریعے طے پانے والے دور جدید کے 7 عجائبات میں آگرہ کے تاج محل کو بھی شامل کیا گیا۔ تاج محل سے جڑی کچھ افواہیں بھی کافی گردش کرتی رہی ہے، لیکن ان سب افواہوں سے ملتا جلتا کچھ بھی تاریخ میں رقم نہیں ہے۔ تاج محل کی تعمیر کی تکمیل کے بعد ہاتھ کاٹنے اور آنکھیں نکلوانے کی باتیں بھی بے بنیاد ہیں۔ ان باتوں کا نہ تو تاریخ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان باتوں کی کوئی دلیل ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے اور اگر کوئی اشکال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے۔